باللہ من الشیطان الرجیم وربک الغفور ذو الرحمہ وربک اور تیرا رب الغفور نہایت بخشنے والا ہے ذو الرحمہ وہ خاص رحمت والا ہے ذو معنی والا الرحمہ رحمت یعنی خاص رحمت والا ہے وربک اور تیرا رب الغفور نہایت بخشنے والا ذو الرحمہ خاص رحمت والا ہے لو یؤاخذہم لو اگر یؤاخذہم وہ انہیں پکڑ لے بما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. ٹھیک ہے, یؤاخذہم کٹھا ہے لو اگر یؤاخذہم وہ ان کو پکڑ لے بما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا یعنی ہاں جی لعجل تو یقیناً جلدی بھیج دے لہم ان کے لیے العذاب عذاب کو. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مکمل فوری گرفت کر لے نا تو فوری ان پر عذاب آ جائے, ان پر عذاب فوری آ جائے. ہر بندے کا معاملہ ہاں جی بالکل ہے کہ سب دی گل بلکہ لہم ان کے لیے موعد وعدے کا ایک وقت ہے. بلکہ لہم ان کے لیے موعد وعدے کا ایک وقت ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا لن یجدوا لن کا معنی ہرگز نہیں یجدوا وہ پائیں گے ہرگز نہیں وہ پائیں گے من دونہ اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ نہیں پائیں گے موئلا کوئی پناہ گاہ کوئی بچنے کی جگہ. ٹھیک ہے نہیں پناہ گاہ. ٹھیک ہے جی, یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے ان کے گناہوں کی فوری گرفت کرنا تو فوری ان کو پکڑ لے. یہاں پہ تو مطلب کافر تو آنے ہی آنے, مسلمان بھی آتے ہیں اس میں کہ مسلمان جن کرتوتوں میں ملوث ہیں گناہوں میں ملوث ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فوری گرفت کر سکتا ہے پکڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے رہا ہے, ڈیل دے رہا ہے. ابھی باز آتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون یہ واپس آ جائیں. لیکن جو واپس آنے کی بجائے پھر آگے چلتا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی پر اتر آئے اور پھر وہی ہٹ درمیاں اور وہی جناب نافرمانیاں کرے, اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے. دنیا میں اس کی موت سے ہی نہیں ہوتی اور آخرت میں اس کا سزا بڑی سخت ہوتی ہے. یہ تو مسلمان ہیں, کافروں کا انجام تو بڑا سخت ہونے والا ہے. یہ اس وقت جو کافر جو ہے نا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور شمار کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ظلم کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ, تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان پر راضی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہا ہے اور تھوڑے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آ رہے ہیں. امریکہ پر عذاب آیا, آدھا امریکہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں تھا اور آدھا برف کی لپیٹ میں. اس کے بعد اسرائیل پر چند دن پہلے ابھی تھوڑے دن پہلے آگ لگی ہے اسرائیل کے جنگلات میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ واپس آ جائیں اور ان چیزوں سے باز. لیکن ان کو فی الحال کوئی سمجھ نہیں آ رہی, نہ امریکہ کو سمجھ آئی ہے نہ ہی اسرائیل کو سمجھ آئی ہے, اور دنیا کے اتنا سارے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے, لیکن جب تک ان کو بات سمجھ نہیں آتی تب تک ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات نہ آئے تو آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. مسلمان بھی شامل, زلزلے, ٹھیک ہے, تباہ کاریاں, جنہیں ہر چیز مسلمان بھی شامل ہیں. ایسے مسلمان جیسے کافروں والے اعمال کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں یہ بات ضرور کہی کہ تمہارا رب غفور ہے, بے حد بخشنے والا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ وَرَبُّكَ الْجَبَّارُ وَرَبُّكَ الْمُتَكَبِّرُ, ٹھیک ہے, وَرَبُّكَ الْقَهَّارُ یہ نہیں کہا, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ کا ہے کہ تیرا رب بے حد بخشنے والا ہے. یہ بات یاد رکھ
کہ اگر تو اپنے گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ملوث اور گناہ تو بہت زیادہ کر رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی دنیا میں معافی مانگ لے گا، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں گے تو رب غفور ہے، بے حد بخشنے والا ہے، اور اپنی خاص رحمت تم پر کرنے والا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں تمہارا رب بے حد بخشنے والا۔ لیکن اگر وہ تمہیں پکڑ لے تو پھر عذاب تمہیں فوری آ جائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، تیرا رب نہایت بخشنے والا ہے، ذو الرحمت، خاص رحمت والا ہے، یعنی الرحمہ، الف لام، الف لام کی وجہ سے اس کا معنی کیا ہے؟ خاص رحمت والا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو رحمت کا معنی بھی رحمت ہی ہوتا ہے نا، الرحمہ کا مراد خاص رحمت، الف لام کی وجہ سے ذو الرحمہ، خاص رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ انہیں پکڑ لے، یؤاخذ مؤاخذے سے ہے، اس طرح ہمارے یہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا مؤاخذہ، آج اس کا مؤاخذہ ہونا جی، یا یہ ہے جی احتساب، مؤاخذہ ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ ان کو پکڑ لے، ان کا مؤاخذہ کر لے، بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ فوری ان کو پکڑ لے، مؤاخذہ کرے، لعجل، تو ضرور وہ جلدی بھیج دے، لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب کو، عذاب فوری آ جائے ان پر، جس طرح پہلی قوموں پہ آیا تھا۔ پہلی قوم میں اسی وقت ہلاک ہوئی، ایک ہی ٹائم میں ساری کی ساری بستی ہلاک ہوئی، مختلف قسم کے عذاب آئے۔ تو آج بھی ایسا اگر اللہ تعالیٰ کرتا تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ بل لہم موعد، اللہ تعالیٰ نے ڈیل دے رکھی ہے، بلکہ لہم، ان کے لیے، موعد، وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، موئلا، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، یا پھر اس عذاب سے کوئی پناہ گاہ ان کو نہیں ملے گی، عذاب سے بچانے والی کوئی چیز ان کو نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مثال بھی دی، ٹھیک ہے، مثال بھی دی کہ یہ جو بستیاں تمہارے سامنے ہیں، کفار مکہ کو کہا نا کہ جب تم جاتے ہو تجارت میں، سفر کرتے ہو، تو تمہیں یہ بستیاں نظر آتی ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری قوم، مدین کا علاقہ، یہ تمہیں نظر آتی ہیں، بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں۔ کیوں؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے کوئی بھی مخلوق کرے، اللہ کو پسند نہیں، چاہے جے کہ انسان کرے، کوئی مخلوق بھی کرے، جانور بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو انسان تو دور کی بات ہے۔ تو یعنی اگر مسلمان بھی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی اتنا ہی غصہ آتا ہے جتنا کافر پر غصہ آتا ہے، جیسے کافر ظلم کرتا ہے۔ کافر اگر اپنے کفر میں رہے، ظالم نہ ہو، اس پر اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کافر ہو اور اوپر سے ظالم بھی بن جائے، اس پر جو سختیاں اور اس پر جو عذاب ہوتے ہیں وہ عام کافر پر نہیں ہوتے، کیونکہ ظالم ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کو بھی پامال کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بات کہی، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ یہی بستیاں ہیں، ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا تھا۔ ظلم جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی یہ یہودیوں کی تاریخ بھی جب پڑھ کے دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مرتبہ عروج دیا ہے، اور پھر جب یہ ظلم کرتے تھے تو ہر مرتبہ زوال آتا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر عروج ملتا تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل، شروع سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مرتبہ عروج دیا، اور جب اپنی یہ پستی حالت، پستی والی حالت جب دیکھتے تھے نا اپنے آپ کو، تو پھر اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے تو اللہ تعالیٰ سے معافیاں اور جناب ہر چیز اور دعائیں وغیرہ کرنا اور بڑے عبادت گزار بن جانا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا، قوت دیتا، پھر یہ وہی کام کرتے جو پہلے، فساد برپا کرتے، ظلم کرتے، قتل کرتے، انبیاء پر الزام لگاتے، اللہ پھر ان کو ذلیل کرتا، پھر یہ ویسے ہو جاتے، صحیح ہو جاتے، ٹھیک ہے، پھر ان کو عروج ملتا۔ یہ شروع سے لے کر اب تک یہ ایسے کرتے ہیں، اللہ نے بارہا مرتبہ اس قوم کو ذلیل کیا ہے، لیکن اب پھر یہ اسی کو بات پہ اتر آئے ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہی بستیاں ہیں، ہم نے انہیں ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، مقرر کر دیا، لِمَهْلِكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے، موعداً، ایک مقرر وقت، ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک مقرر وقت بنا دیا ہوا تھا۔ آج ان کی ہلاکت کا بھی وقت مقرر ہے،
وہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ ہر ظالم کا عبرتناک انجام ہونے والا ہے، اور ان لوگوں کا بھی عبرتناک انجام ہونا ہے، ان قریب ہونے والا ہے. اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل اکٹھے ہیں نا ایسے، ان قریب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مڑ کے ختم ہوں گے آپس میں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب وہ جو نبی صاحب نے نشانیاں بتائی ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے کہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور عیسائیوں کا اس وقت قیامت کے قریب مسلمانوں سے اتحاد ہوگا. عیسائی مسلمانوں سے اتحاد کر کے یہودیوں کو ختم کریں گے، اس کے بعد پھر مسلمان عیسائیوں کو ختم کریں گے، پھر آخر میں اگر جھنڈا لہرائے گا تو صرف اسلام کا لہرائے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہی بستیاں ہیں، ہم نے انہوں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے رکھ دیا تھا، بنا دیا تھا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعداً، ایک مقرر وقت. اگر آگے سے رکوع شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا شاندار واقعہ ہے، تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے.